اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 53۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، کیا ان کو کوئی حصہ سلطنت میں ہے؟ اگر ایسا ہو تو پھر بھی یہ کسی کو ایک کھجور کی گٹلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دے۔ تو اس آیت کا پیچھے سے تعلق ہے سورہ نساء ہی کی آیت نمبر 49 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہودیوں کے رویے کی پر تنقید فرمائی کہ یہ اپنی تعریف خود کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت ہی نیک اور پاکیزہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، ہم انبیاء کی اولاد سے ہیں اور ہمارے لیے تو جنت ہے۔ تو اس طرح کی باتیں یہ اپنی تعریفیں اپنے منہ سے کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تنقید فرمائی کہ اللہ جانتا ہے کہ کون پاکیزہ ہے اور کس کے اندر تقویٰ ہے اور کون چنا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت 51 میں ان کی ایک اور خرابی بتائی کہ وہ عرب کے مشرکین سے کہتے تھے کہ تم مسلمانوں کے مقابلے میں بہتر دین اور بہتر طریقے پر ہو، اور ظاہری بات ہے کہ وہ صرف اس لیے کہتے تھے ان سے کہ تاکہ اس طرح سے وہ مسلمانوں کے خلاف ان کو اپنی طرف کر لیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ان کرتوتوں کی وجہ ان کے دل کا حسد ہے کہ یہ اس حسد میں مبتلا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے کیوں مبعوث کیے گئے اور بنی اسرائیل میں سے کیوں اللہ نے آخری نبی کو نہیں چنا۔ تو گویا ان کا انداز ایسا تھا کہ وہ اللہ کے فیصلے پر تنقید کر رہے تھے کہ اللہ نے ہم سے کیوں مشورہ نہیں کیا یا ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ کیوں نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بادشاہ ہے اور بے نیاز ہے اور وہ اپنے فیصلوں میں کسی کو شامل نہیں کرتا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کسی کو نبوت ملے یا شریعت ملے تو یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو اپنی حکمت اور اپنے علم سے جسے چاہے اسے بخشتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا آخری نبی کے لیے جو کہ بنی اسماعیل میں سے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کے ان اعتراضات کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کیا ام لہم نصیب من الملک، کیا اللہ کی بادشاہت میں ان کا کوئی حصہ ہے کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی اقتدار میں ان کو بھی کچھ اقتدار دیا ہوا ہے کہ یہ بھی فیصلے کریں اور یہ بھی اللہ کے فضل کو لوگوں میں اپنی مرضی سے بانٹے؟ کیا اللہ نے ان کو ایسا کوئی اختیار دیا ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اگر ایسا ان کے گمان کے مطابق اگر اللہ نے ان کو ایسی کوئی فضیلت دی ہوتی کہ وہ اللہ کے فضل کو بانٹے، اللہ کی شریعت اور اللہ کی ہدایت کو وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو دے، تب بھی وہ بخل کرتے اور مسلمانوں کو اللہ کی ہدایت سے محروم رکھتے اور مسلمانوں کو ہدایت اور شریعت کا پیغام نہ پہنچاتے اور ان سے چھپا لیتے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے۔ بس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی ہے اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی۔ یا اللہ تعالیٰ مزید ایک طرح سے ان کو سمجھا بھی رہے ہیں اور ان کے اس رویے کی وضاحت بھی کر رہے ہیں کہ ان کے یہ رویہ ان کے حسد کی وجہ سے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں سے کیوں چنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو تم حسد کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تم کو چنی ہوئی امت بنایا تھا اور حضرت ابراہیمی کی تو اولاد سے تم بھی ہو، اور تم حضرت اسحاق جو حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے تھے ان کی نسل میں بے شمار انبیاء کرام بھیجے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان جیسے بادشاہوں کو بھی نبی بنایا۔ تو یہ ساری نعمتیں پا کر بھی تم نے اللہ کا شکر نہیں ادا کیا اور تم نے اپنے انبیاء کرام کے ساتھ بھی غلط رویہ کیا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو امت وسط کا عہدہ دیا اور بنی اسرائیل کو ان کے چنی امت کے جو ان کا مقام تھا اس سے مبذول کر دیا ان کو۔ تو یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے اپنے اس نعمت کی قدر نہیں کی، نہ شکر کیا، بلکہ انہوں نے ہمیشہ انبیاء کرام کے ساتھ بہت برے رویے کیے اور اپنی منمانی کرتے رہے۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو چنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں سے نبی بنایا، تو اب جو ہے وہ یہ حسد کے مارے دین کو قبول نہیں کرتے، حالانکہ اگر وہ اس دین کو قبول کر لیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیتے، تو ان کی عزت برقرار رہتی، کیونکہ اصل عزت تو ان کی ہوتی ہے جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ امت مسلمہ میں شامل ہو جاتے، اگر وہ اس دین کو قبول کر لیتے، تو پھر ان کو حسد کی ضرورت ہی نہ پیش آتی، یہ خود بھی اس چنی ہوئی امت میں شامل ہو جاتے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو دن بدن اس امت کو امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو ترقی دے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کامیاب ہو رہا تھا، اسلام مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کی ریاست کو بڑا کر رہے تھے، تو یہ سارے جو انعامات تھے اس میں یہ خود شامل ہو سکتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ان کو سمجھایا بھی کہ حضرت ابراہیم کا نام لے کے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے کتاب اور حکمت اللہ نے نازل فرمائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اگر وہ اپنی نسبت کرتے، صرف بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کے جھگڑے میں پڑنے کے بجائے اگر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کو اپنا بزرگ مانتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتاب اور حکمت دی، ان کی اولاد میں سے آل ابراہیم میں سے ہی سارے انبیاء کرام آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہیں، تو پھر ان کو کسی جھگڑے اور کسی حسد کی ضرورت ہی نہ پڑتی، لیکن وہ تعصب میں پڑے اور خود بھی ذلیل ہوئے نہ، اور ہدایت بھی نہ قبول کی، اور اللہ کے غضب کا نشانہ بنے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائے، بہت ہی کم لوگ ایمان لائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا بھی ذکر فرما رہے ہیں کہ وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، کہ پھر ان میں سے بعض نے تو اس کتاب کو مانا اور بعض اس سے رک گئے، اور جہنم کا جلانا کافی ہے۔ تو یہاں پر جو لوگ مسلمان ہوئے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کیا، تو ان کو تو دوہرا اجر ملا اور وہ تو کامیاب ہوئے، لیکن جن لوگوں نے خود بھی صدہ کا مطلب ہوتا ہے خود بھی روکنا اور دوسروں کو بھی روکنا، تو انہوں نے خود بھی ایمان نہیں لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی تسلیم نہ کر کے دوسروں کو بھی روکا، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا، اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید بتائی کہ بھڑکتی ہوئی آگ ہی ان کا انجام ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ رکھے یہ کتنا برا انجام ہے۔ صرف حسد اور اپنی بڑائی کے لیے تکبر میں اور حسد میں یہ کتنا بڑا برا انجام کمایا انہوں نے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام انسانوں میں جو بھی کفر کرے، جو بھی ہدایت جس کو ملے، ہدایت کا راستہ جس کے لیے کھولا جائے، جس کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھیجا ہوا پیغام ہدایت اور شریعت کی خبر مل جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان لے مگر انکار کرے، اب چاہے وہ بنی اسرائیل میں سے ہو، چاہے بنی اسماعیل میں سے ہو، چاہے مشرکین ہو، جو بھی ہو، اگر ان میں جو بھی کفر کرے گا، جو بھی انکار کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے گا، قرآن کا انکار کرے گا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا انجام بتایا، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ تو یہاں جو بھی کفر کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور قرآن کا جو بھی کفر کرے تو ان کا انجام اللہ تعالیٰ بتا رہے، یا چاہے بنی اسرائیل میں سے ہو کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے گا، اور یہاں پر نارن النار ہونا چاہیے تھا، النار کیونکہ جہنم خاص نام ہے، النار جہنم کا نام ہے، مگر یہاں پر
نارن کہا ہے۔ نارن کا مطلب ویسے دیکھا جائے تو کوئی بھی آگ، لیکن یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ جب ایک چیز کو ال کے ساتھ ہونا چاہیے، ان نار، خاص نار جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جہنم، اس کے بجائے نارن آیا تو یہ ایک طرح سے اس کی شدت اور بڑائی اور زیادہ شدت کے کتنی شدید آگ ہوگی، کتنی بڑی چیز ہے، کتنا بڑا یہ کتنی بڑی سزا ہے، تو یہ بتانے کے لیے نارن فرمایا۔ تو وہاں پر جب بھی آگ سے ان کی کھالیں جل جائے گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نئی کھالیں دے دے گا۔ دیکھیے آج ہم جانتے ہیں کہ جو نروز ہوتے ہیں جس سے انسان جلنے کی یا کوئی بھی تکلیف محسوس کرتا ہے، وہ اس انسان کی کھال کے اندر ہوتے ہیں۔ تو جب کھال جل جائے گی تو پھر وہ آگ کی جو شدت ہے وہ محسوس نہیں کر سکیں گے، وہ تکلیف جو ہونی چاہیے جلنے کی وہ ان کو محسوس نہیں ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عذاب، چونکہ ان کا عذاب کم نہیں کرنا یہ پہلے ہی سے بتا دیا گیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی کھالوں کو بدل دے گا، ان کو نئی کھالیں دے گا تاکہ ان کو پھر سے تکلیف ہو، پھر سے عذاب کی شدت کو محسوس کر سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے حکمت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی شکل، صورت اور کسی کی نسل اور نسب کو نہیں دیکھتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اللہ کو علم سے جس تک ہدایت کا پیغام پہنچا اور اس نے ہدایت کو ٹھکرایا، انکار کیا اور اپنی مرضی کا دین چاہا، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے سزا جو ہے وہ جہنم ہی ہے۔ اور ایک حدیث ہے کہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ جہنمی جہنم میں اتنے فربا ہو جائیں گے کہ ان کے کانوں کی لو سے پیچھے گردن تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت جتنا ہوگا، اور ان کی کھال کی موٹائی 70 بالشت اور ڈاڑھ احد کے پہاڑ جتنی ہوگی۔ یعنی جہنمی جلتے رہیں گے، ان کو نئی کھالیں ملتی رہے گی، تو یہ بہت ہی موٹے ہو جائیں گے، بہت ہی لمبے چوڑے ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ رکھے جہنم سے۔ انسان دنیا میں بڑا بنتا ہے، تکبر کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہدایت کو جھٹلاتا ہے، اپنی منمانی کرتا ہے، لیکن یہ کتنا برا انجام ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتهم الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ اعمال کیے، ہم ان قریب انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں اور پوری راحت میں لے جائیں گے۔ تو اب چونکہ پیچھے کفر کرنے والوں کا برا انجام بتایا گیا، تو اب نیک لوگوں کے لیے اچھے انجام کی وضاحت فرما رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ دیکھیے قرآن میں ہمیشہ جب بھی اچھا اجر بتایا تو ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر فرمایا، کیونکہ صرف زبانی ایمان نہیں ہوتا، نہ ہی صرف دل میں ایمان ہوتا ہے۔ جب انسان کا دل میں واقعی ایمان آتا ہے تو اس کی زندگی پر، اس کے رویے پر، اس کے اعمال پر، اس کے ہر چیز پر اس کا اثر نظر آتا ہے۔ اور عمل صالح وہ ہوتے ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے، قرآن اور حدیث سے جو ثابت ہوتے ہیں وہ عمل صالح ہوتے ہیں۔ تو یعنی کہ دو چیزیں ہمیشہ ضروری ہے، ایک تو ایمان اور دوسرے ایمان کے ساتھ عمل صالح، خالص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جو کیے ہوئے اعمال ہیں جو کہ شریعت کے مطابق ہیں، تو وہ نیک اعمال ہے۔ تو اس کے بعد جس کے پاس یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ ان کو ان قریب جنت میں داخل کیا جائے گا، جس کی جنت کی کیا خوبی ہے کہ اس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے وہاں پر پاک جوڑے ہوں گے۔ دیکھیے ازواج کے معنی یہ نہیں ہوتا صرف بیویاں نہیں ہوتی، اس میں شوہر اور بیوی جوڑے، یعنی شوہروں کے لیے پاک بیویاں اور بیویوں کے لیے پاک شوہر ہوں گے۔ اور وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ان کو گھنی چھاؤں میں راحت، یعنی کہ گھنی چھاؤں سے یہاں مطلب یہ کہ ایک اچھا تصور دیا گیا ہے کہ بہت ہی خوبصورت منظر ہوگا
اور بہت پرسکون، اور جس انسان کو راحت ملنے والا اس ایسا ماحول ہوگا کہ انسان کو راحت نصیب ہو جائے۔ جنت کے سایوں کا قرآن میں کئی جگہوں پر ذکر فرمایا ہے۔ قرآن سورہ واقعہ میں آیت 30 میں، سورہ المرسلات میں، سورہ یاسین میں جنت کے سایوں کا ذکر ہے۔ تو یہ راحت جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے ہوگی۔ دیکھیں دنیا میں بعض لوگ ایمان کے بغیر بھی نیک اعمال کرتے ہیں، تو ان کو چونکہ انہوں نے ان کے اعمال چونکہ اللہ کے لیے نہیں ہوتے، کہ وہ اللہ سے ان کو اجر کی کوئی امید نہیں ہوتی ہے۔ جب انسان نیک اعمال کرتا ہے، اخلاص اس سے اللہ کے لیے کرتا ہے، ایمان دل میں ہوتا ہے اس کے، تو پھر نیک اعمال کا فائدہ ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ لیکن جو لوگ صرف بغیر ایمان کے نیک اعمال کرتے ہیں، یعنی کہ سچ بولنے والے ہوتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں، ہمدردی رکھتے ہیں، لوگوں کی غم گساری رکھتے ہیں، اچھا اخلاق ہوتا ہے، اس کا دنیا میں تو ضرور فائدہ ان کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو اس کے ذریعے اچھی شہرت بھی دیتا ہے اور دوسرے فائدے بھی نصیب کرتا ہے، مگر چونکہ ان کے اعمال اللہ کے لیے نہیں ہوتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو آخرت میں کوئی اجر ان کو نہیں ملے گا، کیونکہ آخرت کے لیے تو انسان کا ایمان ضروری ہے کہ اللہ کے لیے آخرت کا یقین ہی جس کو نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو اس کا عمل بھی آخرت کے لیے نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آخرت میں کوئی اجر نہیں دیں گے۔ ایک حدیث بھی ہے جنت کے سایوں کے بارے میں، کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا سایہ اتنا ہے کہ 100 سال میں بھی اسے طے نہیں کر سکے گا، اور وہ شجرۃ الخلد ہے۔ تو یہ مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو جنت اور جنت کے سائے اور جنت کی نعمتیں نصیب کرے، آمین۔